دوستو آج ہم آپ کو دہلی کے دل میں لے کر چلیں گے، ایک ایسی جگہ جہاں کبھی مغل بادشاہوں کی محفلیں سجا کرتی تھی، جہاں کبھی تلواروں کی جھنکار اور شہزادوں کے کہکہے گونجا کرتے تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تال کٹورا قلعہ، تال کٹورا گارڈن اور محمد شاہ رنگیلا کے شاہی محل کی۔ آخر محمد شاہ کو رنگیلا کیوں کہا گیا یا کیوں کہا جاتا تھا؟ آخر محمد شاہ کو رنگیلا کیوں کہا جاتا تھا؟ اس قلعے میں کیا راز چھپے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ چلیں، اس کی سفر پر چلتے ہیں۔ یہ ہے تال کٹورا گارڈن، دہلی کے سب سے پرانے اور تاریخی باغات میں سے ایک۔ اس باغ کا نام سنسکرت کے دو الفاظ سے نکلا ہے، تال یعنی پانی کا ذخیرہ اور کٹورا یعنی کٹورے کی شکل کی جگہ۔ جی ہاں، یہاں ایک بہت بڑا تالاب ہوا کرتا تھا جو کٹورے کی شکل کا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام تال کٹورا رکھا گیا۔ یہ گارڈن صرف سیر و تفریح کی جگہ نہیں تھی، بلکہ مغل بادشاہوں کے لیے ایک شاہی ریزورٹ تھا۔ گرمیوں میں بادشاہ اور ان کے درباری آ کر محفلیں جماتے تھے اور شکار کرتے اور جشن مناتے تھے۔ آج یہ جگہ دہلی والوں کے لیے ایک پکنک اسپاٹ ہے، لیکن کبھی یہاں شہزادے، مغل بیگمات اور خود بادشاہ ٹہلا کرتے تھے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں تال کٹورا قلعہ پر۔ یہ وہی قلعہ ہے جو کبھی مرہٹوں اور مغلوں کی لڑائی کا گواہ رہا۔ 1710 اور 1737 کی لڑائی میں یہاں توپوں کی گرج اور گھوڑوں کی ٹاپیں گونجتی تھی۔ یہ قلعہ اصل میں ایک دفاعی چوکی تھا جو باغ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ مغل دور میں دہلی پر حملے عام ہوتے تھے، اس لیے یہاں سے فوجی نگرانی کرتے تھے۔ دیکھیں، یہ دیواریں آج بوسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن ان پر وقت کی طوفانوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ ان دیواروں کو غور سے سنیں تو شاید آج بھی تلواروں کی کھنک سنائی دے۔ اب بات کرتے ہیں محمد شاہ رنگیلا کی، وہ دہلی کا بادشاہ جسے دنیا عیش و عشرت کے لیے یاد رکھا۔ ان کا جنم 1702 میں ہوا اور صرف 17 سال کی عمر میں تخت نشین ہو گیا۔ وہ 1719 سے لے کر 1748 تک مغل تخت سنبھالا اور اس کے زمانے میں مغل سلطنت کمزور ہوتی گئی۔ محمد شاہ نے تخت سنبھالا تو مگر مغل سلطنت کمزور ہو گئی، لیکن رنگیلا شاہ کو سیاست سے زیادہ دلچسپی محفلوں اور رقص اور موسیقی میں تھی۔ ان کے محل میں ہر رات رقص و سرور کی محفلیں جمتی تھیں۔ کتھک رقص کو شاہی